أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. اے مخاطب، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. بس وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور نہیں ترغیب دیتا وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی. سورت دنا سورت الماعون ہے، کیونکہ معون دا لفظ سورت دے اندر موجود ہے، تو ہی واسطے پوری سورت دا نام ہی معون رکھ دیتا گیا. فرمایا کہ پہلی آیت، اے ولید بن مغیرہ، بہت بڑا ایک مشرک اور کفار مکہ دا سردار گزرے. اے بہت ہی بڑا کہ منہ پھٹا، جی میں آدم کے کٹر قسم دا ایک مشرک آدمی ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنوی قیامت دا تذکرہ فرماوین ہے، قبر دا تذکرہ فرماوین ہے، اور مرن دے بعد دوبارہ اٹھن دا تذکرہ کریں ہے. فرمایا کہ اے شخص سب تو پہلے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گال کو اور ہی کیاری پیشین گوئے کو جھٹ لینا، اور حتیٰ کہ طرح طرح دے اعتراضات کہ اگر قیامت سچ ہے تو اندھی کیوں نہیں پئی، اگر مردے والا زندہ تھی سن تو او میرے نال جلو قبرستان کوئی ایک مردہ تھا میرے کو زندہ کر دکھا لو، اگر مردے زندہ تھی ہونے ہوئے نا سارے پر ڈاڈے حالی تک کیوں نہیں زندہ تھے. اس طرح دے طرح طرح دے اعتراضات اور طرح طرح دے سوالات اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت دے اندر فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین. کیا تو سا ڈٹھے ہوئے ایسے شخص کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہوں شخص دا ولید بن مغیرہ دا تھا کہ تذکرہ فرمائے کہ روز جزا کو جھٹ لیں کہ جرے نہیں کہ تمام لوگیں دے اعمال دا حساب و کتاب تھیمنے، جرے نہیں کہ انصاف والا ترازو لگنے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ فرمیدن کہ ایسا انصاف والا ترازو کیا رکھے سو اور کہیں نے اتے بھی ظلم نہ تھی، انصاف والا ترازو ہو سی اور اعمال کو تولے ویسن. لیکن فرمایا کہ ایک شخص سب تو پہلے جھٹ لیں. ایک شخص نے آخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کدا ہو سی؟ تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددتا، تو ہونے کی دے تیاری کیا کی دی؟ آخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نمازاں پڑھدا، فرض روزے رکھے نہ، نفل نہ نماز پڑھ سکتا نہ نفل روزے رکھ سکتا، اور لیکن ایک گال ہے میں اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کریں. تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اصل چیز ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت کرو، فرائض اور واجبات کو پورا کرو اور حلال رزق کماؤ، اور آخرت کو کیا ہمیشہ یاد رکھو. گناہ کے نو بچتے رہے ونے انسان وہی گناہ کے نو بچتا رہے ونے جرا قیامت کو مرن کو یاد رکھے، قبر کو یاد رکھے دے. فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم. ہوں شخص کا بیان تذکرہ فرمایا کہ وہ یتیم کو دھکے دے. فرمایا کہ یتیم کو وہ شخص دھکے دے. حالانکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک ارشاد ہے کہ کائنات دے تمام گھریں چو بہترین گھر وہ ہے جیرے گھر دے اندر یتیم ہے اور انہوں نے اچھا سلوک کی طرف، اور کائنات جو برا گھر بدترین گھر وہ ہے جیرے گھر دے اندر کہ ایک یتیم رہنے اور انہوں نے برا سلوک کی طرف. حالانکہ یتیم دا حکم ہے کہ اگر یتیم جیرے گھر دے اندر ہے گھر والے ہونا خیال رکھیں، اگر وہ گھر والے نہیں رکھنے پہ تو وہ محلے والے ہونا خیال رکھیں، اور اگر وہ محلے والے بھی نہیں رکھنے پہ پھر جو علاقہ ہے وہ بستی ہے وہ گاؤں ہے اور یا وہ شہر ہے، فرمایا کہ ہوں علاقے والے ہونا خیال رکھیں، اور اگر علاقے والے بھی نہیں خیال رکھیں تو پھر حکومت دے ہوتے ہیں کہ حکومت ہوں یتیم دا خیال رکھیں.
تو اتنا شریعت نے کیا جی یتیم نے بارے فرض قرار دیتے، لازم قرار دیتے. ایک آدمی فوت تھی گئے، اب انہیں چھوٹے چھوٹے بال ہیں، تو اب وہ چھوٹے چھوٹے بالیں دی پرورش کیویں تھی؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود علم یجد کا یتیما فآوا، خود یتیم ہیں، اور کیا جی باپ علی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا تے تشریف کہنا گھنا ہے، دنیا تے نہ آئے ہی کہنا فرمایا کہ پہلے ہی والد محترم انتقال کر گئے، اور حالی 6 سال دی عمر دے اندر ہن کہ والدہ ماجدہ دا بھی انتقال تھی گئے. پھر 8 سال دی عمر دادا دا جو سب تو زیادہ محبت کرن والے، سب تو زیادہ شفقت اور پیار کرن والے دادا میں کہ انہیں دا بھی انتقال تھی گئے. پھر کیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش چچا ابو طالب نے کی تھی، اور فرمایا کہ غربت ہونے دے باوجود، گھر فقر و فاقہ ہونے دے باوجود اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قسم دے پریشانی نہ ملے نے، حتیٰ کہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نال سرفراز فرمائے، نبوت عطا کی تھی ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تھی ہے، لوگے کو کیا جی بت پرستی کی نو روکن شروع کی تھے، آبا و اجداد دے دین کو چھوڑن کی تے آکے میں کہ لوگ دشمن تھے گئے. ابو طالب کی نے ولا آوے نیان اپنے بھتیجے کو روکو، اپنے بھتیجے کو روکو، ورنہ ایسا کیا جی ہند نال ایسا کم کرے سو یہ دنیا تے نہ رہے. میں کہ ایک دفعہ آگے کہ کتے کو ہی لڑکے دے نال محبت ہے، اے خوبصورت ہے ہی واسطے، اے زیادہ کیا جی شریف ہے ہی واسطے، زیادہ عقل مند ہے ہی واسطے تے کو ہند نال محبت ہے، زیادہ اسد تے کو ہی کنو زیادہ شریف، ہی کنو زیادہ عقل مند، ہی کنو زیادہ خوبصورت لڑکا دے نو ہند بدلے ایسا کو دے دے. ایک سارے ابا و اجداد دے دین کو جھٹ لے دے ہند نال سب پھر جیرا کچھ کروں فرمایا کہ ابو طالب چہرہ لال تھی گئے، غصے سے آگے اور آگے کہ فوراً میرے سامنے کنو ہٹ ونو آگو کیا رہی میرے آگو کنو نکل ونو اتھو کر، اگر میں 1 منٹ بھی اگر تو صحیح تھا کہ روکے میں تورے سر قلم کر دے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنا محبت ہے چچا کو، لیکن گھر دے اندر کشا کہنا یتیم ہن، تو پھر اللہ رب العزت نے ایسی پرورش کی تھی کہ ذریعہ بڑھا لیتے. ابو فرمایا ولا يحض على طعام المسکین، فرمایا تریجی ایک خصلت بیان کی تھی انہیں کہ وہ مسکین کو کھانا کھلاون دی ترغیب بھی نہیں دیں، کہ ایک یتیم اور مسکین کو خود نہیں کھواونا، اور دوجا کہیں بے کو بھی ترغیب نہیں دیونا، کہیں بے کو بھی نہیں آکھنا کہ کہہ دی انہیں کفالت کر، انہیں کتے کچھ دے، ایک کہہ رہی کچھ نہیں کما سکتا، ہی کنہیں کشے کہنی، تو دوجہ کو کہہ رہی ترغیب بھی نہیں دینا اور خود بھی انہیں ہوتے خرچ نہیں کریں. اے ترائے خصلت اللہ رب العزت نے کہہ رہی جاتے ہوتے بیان فرمائیں. اللہ رب العزت کی نو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساکو صحیح معنی شریعت دے ہوتے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه.